सुल्तान रुकनुद्दीन बेबर्स एपिसोड नंबर 13। रुकनुद्दीन बेबर्स के 12वें एपिसोड में आप देख चुके हैं कैसे सुल्तान बेबर्स ने सलीबियों के मजबूत किला और मरकज़ अंताकिया पर ज़ोरदार हमले करके वहां मौजूद 2 लाख सलीबियों को अपने सामने हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि क्या सुल्तान बेबर्स ने अंताकिया को फतह करने के बाद वहां मौजूद सभी गिरजों को तुड़वा दिया था। अंताकिया के बादशाह की तरफ रवाना किए उस खत में सुल्तान बेबर्स ने क्या लिखा जिसे पढ़कर बोहेमियन का खून खोल उठा। सुल्तान बेबर्स फ़लस्तीन के दीगर शहरों को छोड़ आर्मीनिया की तरफ क्यों मबजूल हुए। सुल्तान को अपने मुखबिरों से आखिर क्या खबर मिली कि आर्मीनिया में अपनी मज़ीद पेशकदमी को रोकना पड़ा और बिला ताखिर काहिरा लौटना पड़ा। सुल्तान बेबर्स के हाथों अंताकिया शहर की फतह होने से मशरिक की सरजमीनों में रोमनों की कदीम तरीन रियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी। सुल्तान ने अब तक जो सलीबियों के ख़िलाफ़ साहिल के साथ साथ फतोहात हासिल की थी, अंताकिया की फ़तह इन सब से बड़ी फ़तह थी और इस फ़तह को मुअर्रिखीन अमूमन फ़तहुल फतूह का नाम देते हैं। मशहूर मुअर्रिख अबुल फ़दा लिखता है कि अंताकिया शहर के लिए लड़ी जाने वाली जंग में सलेबी लश्कर के लगभग 16,000 लश्करी मौत के घाट उतार दिए गए थे और उनके लगभग 1 लाख के करीब लश्करियों को जंगी कैदी बना लिया गया था। जंग के नतीजे में मुअर्रिखीन लिखते हैं कि एक गुलाम की कीमत 12 दिरहम और एक नौजवान लड़की 5 दिरहम में फ़रोख्त होने लगी थी। यहाँ से सुल्तान को इस कदर वाफिर मिकदार में माले गनीमत मिला कि सुल्तान ने पैमाने में दिरहम और दिनार भर भर कर अपने लश्करियों में तकसीम किए। मगरिबी और ईसाई मुअर्रिखीन तासुब और जानिबदारी से काम लेते हुए उस जंग से मुताल्लिक़ लिखते हैं, सुल्तान ने शहर के तमाम पुराने गिरजों और किलों को नज़र आतिश कर दिया। उनमें से बाज़ को आलमगीर शोहरत हासिल थी, लेकिन ये हकीकत नहीं और ना ही उनके बयान में किसी हद तक कोई सदाकत है, इसलिए कि अंताकिया में आज भी बहुत से पुराने गिरजे और किले मौजूद हैं। जिस वक्त सुल्तान बेबर्स ने अंताकिया में क़याम किया था, उस वक्त अंताकिया का हुक्मरान बोहेमियन तराबलस शहर में क़याम किए हुए था। उसकी गैर मौजूदगी ही में हमलावर होकर सुल्तान ने अंताकिया को फ़तह कर लिया था। शहर को फ़तह करने और उसका सारा इंतज़ाम अपने हाथ में लेने के बाद सुल्तान ने एक ख़त लिखा और कासिद के ज़रिए वो ख़त उसने तराबलस में मुकीम अंताकिया के बादशाह बोहेमियन को रवाना किया। उस खत में सुल्तान ने लिखा था, अंताकिया में तुम्हारे आदमियों में से एक भी ना बचा जो तुम्हें उस शहर के अंजाम से मुत्तला करता, इसलिए हम खुद ये नागवार फ़र्ज़ बजा लाते हैं जिन इस्तेहकामात पर तुमको नाज था वो सब मलियामेट हो चुके हैं, क्योंकि उनकी बर्बादी पर तुम्हारे साथ हमदर्दी का इजहार करने वाला भी कोई नहीं, इसलिए हम ही हमदर्दी का ये फ़र्ज़ भी अदा कर रहे हैं। कहते हैं सुल्तान बेबर्स का ये खत जब अंताकिया के बादशाह बोहेमियन को तराबलस में मिला तो खत का मंदरजात और अंताकिया की फ़तह हो जाने की खबर पर उसका खून खोल उठा। उसने ये हालात यूरोप के मुख्तलिफ बादशाहों और पापा रोम की खिदमत में रवाना किए और उनसे सुल्तान बेबर्स के ख़िलाफ़ मदद तलब की, लेकिन कोई भी सुल्तान का मुकाबला करने की जुर्रत ना कर सका और मायूस होकर वो तराबलस से निकलकर कब्रस की तरफ चला गया था। अंताकिया को फ़तह करने के बाद सुल्तान बेबर्स ने अपनी तवज्जो आर्मीनिया की तरफ मबजूल की। आर्मीनिया के बादशाह का नाम बीटेन था। ये बड़ा मुतासिब, इस्लाम दुश्मनी में सबसे आगे रहने वाला था। ये कोई भी मौका हाथ से ना जाने देता था जिससे फ़ायदा उठाकर मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सके। माजी में वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ अपनी पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ हलाकू खान और दूसरी मंगोल क़ुव्वतों का साथ देता रहा था और जब सुल्तान बेबर्स ने मंगोलों को अपने सामने ज़ेर कर दिया
اور انہیں اس قابل نہ چھوڑا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف آئندہ جنگ کر سکے۔ اس کے بعد سلطان نے صلیبیوں کے خلاف تلوار بلند کی اور ان کے مختلف شہروں اور قلعوں پر حملہ آور ہو کر فتوحات کا سلسلہ پھیلانے شروع کر دیا۔ تو اس آرمینیا کے حکمران بیٹین نے منگولوں کے بعد صلیبیوں کی بھرپور انداز میں مدد کرنی شروع کر دی تھی، لہٰذا سلطان نے اب فلسطین کے کچھ دیگر شہروں کو نظر انداز کرتے ہوئے پہلے آرمینیا کے بادشاہ پر حملہ آور ہو کر اس کی کمر توڑنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آرمینیا ایشیائی کوچک کا قریب ترین علاقہ خیال کیا جاتا تھا، جو زیادہ تر کوہستانی سلسلوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس کے شمال کی طرف بلند کوہستانی سلسلے تھے، جبکہ جنوب کی طرف بھی ایک کوہستانی سلسلہ تھا جسے جبل طاروس کہہ کر پکارتے ہیں۔ ان دنوں اس کا مجموعی رقبہ لگ بھگ 3 لاکھ مربع کلومیٹر کے قریب تھا۔ آج کل اس علاقے میں سے کچھ ترکی کے قبضے میں ہے اور کچھ آرمینیا کے پاس۔ سلطان بیبرس کی فتوحات کا سلسلہ کچھ اس طرح پھیلا تھا کہ اس کی شامی علاقوں اور انطاکیہ کی سرحدیں اب آرمینیا کے حکمران بیٹین کے علاقوں سے جا ملی تھی، لہٰذا سب سے پہلے سلطان نے آرمینیا کے حکمران بیٹین کا ہی بندوبست کرنے کا ارادہ کیا۔ سلطان بڑی برق رفتاری سے آرمینیا کی طرف بڑھا اور آرمینیا پر اس نے یلغار کر دی۔ اس کا مقصد آرمینیا کے ان کوہستانی علاقوں پر قبضہ کرنا نہ تھا، بلکہ آرمینیا کی طاقت اور قوت کی کمر توڑنا تھا، تاکہ آئندہ وہ اسلام دشمن قوتوں کا ساتھ نہ دینے پائے۔ اس کے علاوہ سلطان آرمینیا کے جنگجوؤں کو منگولوں اور اس کے خلاف دوسری قوتوں کی حمایت اور مدد کی سزا بھی دینا چاہتا تھا۔ سلطان آرمینیا کے علاقوں میں داخل ہونے کے بعد آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھتا چلا گیا۔ کئی موقع پر آرمینیا کے بادشاہ بیٹین نے سلطان کی راہ روکنا چاہی، لیکن جو لشکر بھی سلطان کے سامنے آیا، سلطان نے اسے خاص و خاشاک کی طرح اڑا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد پیش قدمی اور یلغار کرتے ہوئے سلطان آرمینیا کے ایک اہم شہر اونا تک پہنچ گیا۔ شہر پر وہ حملہ آور ہوا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح آرمینیا پر حملہ آور ہو کر سلطان نے نہ صرف آرمینیا کے بادشاہ بیٹین بلکہ اس کی عسکری طاقت اور قوت کی بھی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ پھر آرمینیا کے بادشاہ کی بدقسمتی کے ان جنگوں کے دوران سلطان نے جہاں اس کے ان گنت لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتارا، وہاں اس کے بیٹے کو بھی زندہ گرفتار کر لیا۔ اپنے بیٹے کی گرفتاری پر بیٹین بڑا پریشان، فکر مند اور بے تاب ہوا، لہٰذا اپنے بیٹے کو سلطان سے چھڑانے کے لیے اس نے فدیہ میں ایک کثیر رقم سلطان کو ادا کی، جس کے جواب میں سلطان نے اس کے بیٹے کو رہا کر دیا۔ سلطان شاید کچھ عرصہ آرمینیا میں قیام کرتا، اس کے دوسرے بہت سے شہروں کو فتح کر کے مال غنیمت کی صورت میں اپنے لیے اور اپنے لشکریوں کے لیے فوائد حاصل کرتا، پر اسی دوران سلطان کے مخبروں اور طلایہ گروں نے ایسی خبریں دینی شروع کی جس کی بنا پر سلطان کو آرمینیا سے نکل کر واپسی کا راستہ اختیار کرنا پڑا۔ ہوا یوں کہ جن دنوں سلطان آرمینیا میں اپنی ترک تاز اور یلغار میں مصروف تھا، اس کے مخبروں نے اطلاع دی کہ سلطان کی وسیع فتوحات کی خبریں یورپ تک پہنچ گئی ہے، اور یورپ میں پھر ایک بار صلیبی جہاد کا واز اسی طرح شروع ہو گیا ہے جس طرح اس سے پہلے سلطان عماد الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہوا تھا۔ ساتھ ہی سلطان کو یہ بھی خبریں پہنچنی شروع ہو گئی کہ یورپ والوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے اور اب وہ لشکر سلطان کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پرتول رہا ہے۔ یہ خبریں سن کر سلطان نے آرمینیا کے اندر اپنی مزید پیش قدمی کو روک دیا۔ آرمینیا سے وہ نکلا، پلٹا اور یورپی صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے وقت ضائع کیے بغیر قاہرہ پہنچا۔ سلطان جب قاہرہ پہنچا تو قاہرہ کے لوگوں نے سلطان کی فتوحات کی وجہ سے اس کا ایسا شاندار استقبال کیا جس کی مثال تاریخ کے اوراق میں نہیں ملتی۔ ساتھ ہی لوگوں نے فتوحات کے بعد سلامتی کے ساتھ
سلطان کے واپس آنے پر شکرانے کی نمازیں بھی ادا کی۔ یورپی ملکوں میں سے سب سے پہلے فرانس کا بادشاہ لوئی نہم سلطان کے خلاف حرکت میں آیا۔ 22 سال پہلے بھی فرانس کے بادشاہ نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر 7ویں صلیبی جنگ کا ابتدا کی تھی، اور سلطان بیبرس ہی نے اسے ذلت آمیز شکست دی تھی اور اسے گرفتار کر کے قید و بند کی صحبتوں سے بھی گزارا تھا، لیکن اس کا مذہبی جوش ابھی تک سرد نہیں ہوا تھا۔ جب اس نے انطاکیہ کی عیسائی سلطنت کے خاتمے کی خبر سنی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ ارض مقدس کو مسلمانوں سے چھیننے کا خواب پھر ایک بار دیکھنے لگا۔ اسی اثنا میں اس کو پاپائے اعظم کلیمنٹ چہارم کا ایک خط ملا، جس میں فرانس کے بادشاہ کو ترغیب دی گئی تھی کہ وہ راہ خدا میں کچھ کام کرے اور ارض مقدس کو مسلمانوں کے پنجے سے چھڑانے کی کوشش کرے۔ پاپائے اعظم کا یہ خط پڑھ کر فرانس کا بادشاہ صلیبی جنگ کے لیے بالکل تیار ہو گیا اور دن رات کی جنگی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ سن 1270 میں وہ صلیبی جنگجوؤں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر فرانس سے ارض مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ جس وقت وہ جہاز میں سوار ہو رہا تھا، اس وقت اس کے کچھ سالاروں نے مشورہ دیا کہ براہ راست ارض مقدس کی طرف جانے اور حملہ آور ہونے سے بہتر ہے کہ پہلے شمالی افریقہ کے مسلمانوں کو زیر کر لیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو ارض مقدس میں ہمارے لیے دشواریاں اٹھ کھڑی ہوں گی۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے مصر اور شام کی حکومت پر ضرب لگا کے اسے اپنے سامنے زیر کیا جائے۔ ایسا کرنے کے بعد ارض مقدس پر بھی کسی وقت کے بغیر قبضہ ہو جائے گا۔ فرانس کے بادشاہ نے اپنے سالاروں کی اس تجویز کو منظور کر لیا، اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ سب سے پہلے وہ افریقہ کے ٹیونس کے ساحل پر اتر گیا۔ ٹیونس میں اس وقت بنو مرین کی حکومت تھی اور یہاں حکومت کرتے ہوئے انہیں ابھی صرف 2-3 برس ہی گزرے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے ساحلی علاقوں کا کوئی خاص اہتمام نہ کر سکے تھے۔ تاہم وہ ساحلی علاقوں کو چھوڑ کر اپنے ملک کے اندرونی علاقوں میں صلیبیوں سے دو ہاتھ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے تھے۔ دوسری طرف سلطان بیبرس قاہرہ میں بیٹھ کر صورتحال پر کڑی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس کے مخبر اور طلایہ گر اسے یورپی حملہ آوروں کی نقل و حرکت سے پوری طرح آگاہ کیے ہوئے تھے، اور اس نے بھی ان یورپی صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے زبردست عسکری تیاریاں شروع کر دی تھی۔ اس کے علاوہ فرانس کا بادشاہ لوئی نہم سلطان بیبرس کے لیے اجنبی اور ناآشنا نہ تھا، اور اس سے پہلے مسلمان منصورہ کے میدان میں لوئی نہم کو بدترین شکست دے چکے تھے۔